آپ کا بچہ امریکہ بھی جا رہا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے اگلے سال واپس آ جائے گا, پھر بھی آپ رو رہے ہوتے ہو کہ یار 1 سال کی بھی جدائی برداشت نہیں ہوتی. صرف بیوی کہیں جا رہی ہو تو نہیں, بیوی میں کے جا رہی ہو نہیں روتا آدمی. میں نے آج کل نہیں دیکھے روتے ہوئے, چاہے 10 سال کے لیے جا رہی ہو. آج کل جاتی بھی نہیں ہے, آج کل جاتی بھی نہیں ہے. اب کیا بتاؤ, ہمارے حوصلے کو داد دو یار. ہماری اگر ایک جاتی بھی ہے تو 3 موجود ہوتی ہیں. آپ لوگ کے ہاں تو ایک جائے گی تو آپ 1 مہینہ ریلیکس. ہمارے یہاں ایک جائے گی تو 3 4 5 سال میں شاید کبھی ایسا حسن اتفاق ہوا ہو کہ سب گئے ہوئے ہوں. افسوس کی بات ہے سب چلے جائیں. ہم نے اسی منہ کے ساتھ گھر میں جانا ہے, ایسا ہم بیان دے نہیں سکتے جو افورڈ نہ کر سکے. لیکن مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے سب گھر والے گئے ہوئے تھے, شاید ایک ہی دفعہ ہوا ہوگا یہ. میں مسجد میں آ کے بیٹھا ہوا تھا دوست احباب کے ساتھ. میں نے کہا یار ایسا لگ رہا ہے جیسے جنت الفردوس میں ٹہل رہا ہوں میں. یہ اس کی علامت نہیں کہ مجھے گھر والوں سے محبت نہیں ہے, لیکن پھر بھی انسان پہ ذمہ داری کا ایک احساس ہوتا ہے نا. رات کو ٹائم پہ گھر جانا ہے, انڈے نہیں لائے, آلو نہیں لائے, میسج آ گیا کہاں. یہ چلتا ہے سب گھروں میں. اس سے انسان کو ایک اندر سے لاشعوری طور پر ایک ٹینشن سی ہوتی ہے. تو میں جب بیٹھا نا یہاں, میں نے کہا یار پتہ نہیں مجھے کس چیز کی ایک عجیب سی سکون سا مل رہا ہے میں خود پر. پھر مجھے لگا کہ یار آج میں بالکل آزاد ہوں, بالکل کیا ہوں, کوئی میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ اس گھر میں باری دینی ہے, ادھر جانا ہے, اتنے بجے جانا ہے, لیٹ ہو گیا تو وہ ایسا عجیب سا محسوس سا ہوا مجھے. خیر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے تو, لیکن انسان کا گزارا بھی نہیں ہے گھر والوں کے بغیر. آپ گھر میں جاؤ تو پھر گھر میں بھی دل نہیں لگتا اگر گھر والے نہ ہو. یہ اس کی تلافی کے لیے میں نے اگلا جملہ بول دیا. حقیقت بھی یہ کہ گھر بھی آدمی کے جب گھر والے نہ ہوں, یہ عجیب سی چیز ہے یار. گھر ہو تو بھی وہ مسئلے چلتے ہیں, لیکن نہ ہو تو اس سے بڑے مسئلے. گھر میں دل کہاں لگتا ہے, دیواریں کھانے لگتی ہیں آدمی کو, بچے نہ ہو, گھر والے نہ ہو. کیونکہ جب گھر والے جائیں گے تو بچے بھی سارے جائیں گے. تو خیر اب انگریز کیا جانے یہ چیزیں یار, سیکولر لبرل لوگ کیا جانے یہ خوشیاں. تو چند چیزیں ٹھیک کر لو بھائی, اس سے فائدہ کیا ہوگا, ہماری ساری خوبیوں کے طور پر اجاگر ہونا شروع ہو جائیں. اب تھوڑا سا نارمل بیٹھے نا, ٹھیک ہے نا, جیسے سب بیٹھتے ہیں. یہ مسلسل مجھے دیکھ کے ہنس رہا ہے, مسکرا رہا ہے, کیونکہ پہلی دفعہ دیکھا ہے نا اس نے. تو جب کوئی بندہ اتنا زیادہ کسی کو فوکس کر کے مسلسل کرو تو اس سے انسان کی توجہ بڑھتی ہے. پھر بیٹھے بھی بالکل سامنے ہی ہیں, تو نارمل بیٹھیں جیسے سب بیٹھے ہوئے. عجائب گھر میں جب آپ جاتے ہیں نا, کوئی چیز نظر آئے تو اس کو تو مختلف زاویوں سے پلٹ کے دیکھتے ہیں, جیسے مرضی دیکھتے رہیں. لیکن جب کسی انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں نارمل طریقے سے دیکھیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے آداب المعاشرت, معاشرت آپس میں رہن سہن کے آداب, وہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی جس غم میں گزری, وہ غم یہ تھا کہ مسلمان کسی حد تک عبادات کو تو دین کا حصہ سمجھتا ہے, معاملات کو دین کا حصہ ہی سمجھنا چھوڑ دیا ہے. یہ میں اس بھائی پہ نہیں کہہ رہا, وہ تو ویسے ہی ایک بات ان کو دیکھ کے ذہن میں آئی, یہ تو صحیح ہے ماشاءاللہ. اور وہ اس پہ بہت زور دیا کرتے تھے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے محفوظ رہیں. تو کوئی بھی ایسا کام جس سے دوسرے کو تکلیف ہو, کوئی بھی ایسی بات جس سے دوسرے کو تکلیف ہو, اس کا خود انسان کو خیال رکھنا چاہیے. آج ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بالکل ختم, گوروں نے اس کو لے لیا ہے, انگریزوں میں ہیں یہ چیزیں, انگریزوں میں یہ چیزیں ہیں. کل میرا کہیں جانا ہوا کسی جگہ پہ, میں انوائٹڈ تھا, وہاں گیا ہوں تو میں نے بڑے سکون سے بیٹھ کے اپنے دوست احباب کے ساتھ کھانا کھایا ہوٹل میں, کسی نے تنگ نہیں کیا. کھانا کھا کے جب میں اٹھا تو کچھ لوگ آئے کہ آپ کے ساتھ ہم نے سیلفی لینی ہے, بڑی تمیز کے ادب تمیز کے دائرے میں. میں نے کہا اچھی بات ہے, ضرور. سب آ گئے, سیلفی ہو گئی, مصافحہ ہو گیا اور سب,
بڑا اچھا لگا جی مفتی صاحب آپ سے مل کے. میں نے کہا نائس ٹو میٹ یو ٹو. جو 2-4 اسٹرکچر 9th میں یاد کیے ہوئے تھے، خیر وہ بھی خود سے یاد کیے تھے، اسکول کا تو آپ کو پتہ ہے. خیر میں نکل گیا. میں نے کہا یار پبلک پلیس پہ بڑے دنوں بعد تمیز سے بیٹھ کے کچھ کھایا ہے. آپ کہیں مفتی صاحب ہم دینی باتیں سننے کے لیے آئے اور مفتی صاحب اپنے قصے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے. مقصد قصے کہانیاں نہیں ہے، مقصد یہ کہ ہم اپنے عمل سے اکثر کسی نہ کسی کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی تمیز سے کام ہو گیا، کیونکہ میں کبھی جاؤں ہوٹل میں تو کھانے کے دوران بھی بعض دفعہ لوگ آتے ہیں، کھا رہا ہوں گا تو منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ لوگ غور سے. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب انسان کے نوالے کوئی گن رہا ہو بیٹھ کے، کھاتا ہوا دیکھ رہا ہو، اچھا لگتا ہے؟ آپ بتاؤ، کھایا جاتا ہے انسان سے؟ آپ کھا رہے ہیں اور کوئی گھور گھور کے دیکھ رہے، کس قدر انسان کو اذیت ہوتی ہے. چپکے سے ویڈیو بنا لیتے ہیں کھانے کے دوران. انسان نہیں چاہتا میری ویڈیو بنے، کبھی منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، کبھی ناک صاف کر رہا ہے، کبھی رومال سے داڑھی پہ کچھ گر رہا ہے، بنا رہے ہوتے ہیں ویڈیوز. اب ان کو ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، بھائی بیچارے محبت میں کر رہے ہیں. تو میں جب کل کہیں میری انوائٹڈ تھا نا، میں ڈیفینس کی کسی ہوٹل میں تھا، کوئی کام تھا، خالی کھاپے کے لیے نہیں گیا تھا. اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں مولوی کھاپے کے لیے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. ہم تو ہیں ہی کھاپے کے خلاف. کھانا چھوڑ دو، پھوڑ کے نا عذاب میں آ گئے ہو. خیر یہ ٹاپک آج کے بیان میں بھی ہے، اس کو میں لے کے چلوں گا انشاءاللہ. تو میں نے کہا یار اتنی تمیز سے. انہوں نے کہا یہاں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہاں سب کیا ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو محبت کا اظہار بھی کیا انہوں نے، مصافحہ بھی کیا، سیلفیاں بھی لیں. لیکن انہوں نے اس کا بھی خیال کیا کہ بھائی سامنے جو بیٹھا ہوا آدمی ہے، ظاہر ہے وہ آیا ہے کوئی کچھ بات چیت کے لیے، کوئی میٹنگ ہوگی کچھ کھانے کے لیے، تو اس کو پہلے تمیز سے کھانے تو دیکھا بھی نہیں کسی نے. اسی طرح ایک اور جگہ جانا ہوا تھا، تو وہاں بھی ایسے ہی میں آدھا ایک گھنٹہ بیٹھا رہا. تو ایک صاحب پہ میری نظر پڑی، جیسے آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائی ہیں، انہوں نے یوں اشارہ کیا السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. وہ مجھے پہلے سے جانتے تھے، مگر انہوں نے اشارہ کر کے سلام کرنا بھی اس وقت مناسب نہیں سمجھا. جب آنکھ سے آنکھ ٹکرا گئی تو پھر تو آئی کانٹیکٹ ہو گیا نا. تو انہوں نے کہا بھائی صاحب خیریت. تو میرا مقصد صرف اپنے بارے میں یا کوئی وہ بتانا نہیں، ہم تو نالائق لوگ ہیں، حقیقت ہے. تھوڑی بہت اللہ نے عزت دے دی، ستاری کا معاملہ کیا، ستاری کی چادریں ڈال دیں تو برائیاں تو سامنے آتی نہیں ہیں. 2-4 شادیوں کی باتیں لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں، تو جو شادیوں کو پسند کرتے ہیں وہ خوش ہو کے پھر عزت دینا شروع کر دیتے ہیں. باقی ہم کیا ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی شو مارنا مقصد ہے، لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تمیز ہوتی ہے، اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی محبت میں سامنے والے کو تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. کہ ایسا اسٹائل نہیں ہونا چاہیے اظہار محبت کا کہ اندھی کے بچہ ہوا اور چوم کے مار دیا اس نے، نظر تو آ نہیں رہا تھا. اسی میں ایک اور بات سمجھے، جب بات شروع ہو گئی ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ جو بات بہتر ہو لوگوں کے لیے وہ کہلوا دے. تو ہم نے ٹاپک کا کیا اچار ڈالنا ہے؟ کیا اصلاح کے لیے آتے ہیں نا. میں بھی چاہتا ہوں میری اصلاح ہو، آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی اصلاح ہو. تو وہ باتیں جو ہماری روز مرہ کی زندگی سے تعلق ہے، جو ہم لوگ خیال نہیں کرتے، وہ باتیں سامنے آ جائیں تو میرا خیال ہے کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا. کیا خیال ہے؟ اور جو میں بیان لے کے چلا تھا جلدی سے اس کو میں کمپلیٹ کر دوں. میں نے پچھلے ہفتے جو بیان شروع کیا تھا نا، تاکہ وہیں سے پھر ہم کنٹینیو کریں گے، تو بیچ میں ایک ضروری باتیں آ گئیں. کچھ بیان میں یہ لے کے چلا تھا کہ دیکھو انسان کی جو اصلاح ہے نا، اصلاح کی 2 قسمیں ہیں. ایک مادی لحاظ سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، ایک روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. ہمیں ٹھیک ہونے کے لیے دونوں طرح سے ٹھیک ہونا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی. روحانی میں پھر 2 چیزیں، دل کے اعمال اور ظاہری اعمال. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، چاہے آپ ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہو، چاہے آپ روحانی اعتبار سے، اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ہمت. وہ کیا ہے؟ ہمت. آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہو، ہمت کے بغیر نہیں ہو سکتا. 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک صحیح نالج مل جائے، ایک ہمت ہو. نالج ہی صحیح نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ صحیح راستہ ہے کون سا. مثال کے طور پر آپ نے اپنی صحت ٹھیک کرنی ہے، کسی نے آپ کو بتا دیا کہ 6 پراٹھے روزانہ کھاؤ گے تو طاقتور ہو جاؤ گے.
آپ نے ہمت کر کے 6 پراٹھے کھانا شروع کر دیے تو کیا طاقتور ہو جاؤ گے؟ خود پراٹھا بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. آپ 6 برگر کھانا شروع کر دیے، خود برگر بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. حالانکہ ہمت تو آپ نے بہت دکھائی، لیکن آپ کے پاس نالج صحیح نہیں تھی. بعض دفعہ نالج صحیح نہیں ہوتی. اب 6 گلاس اٹھ کے لوگ صبح نہار منہ پانی پی رہے ہوتے ہیں نا بعض ڈاکٹروں کے کہنے پر. وہ نارمل آدمی اگر یہ کرے گا تو نالج صحیح نہیں، بیڑا گرک کر دے گا اپنا. ہاں کسی بیماری میں ڈاکٹر نے بتایا الگ بات ہے. تو نالج صحیح ہو انسان کے پاس لیکن اتنا بھی کافی نہیں ہے. ہمارے پاس بعض دفعہ نالج صحیح ہوتی ہے، ہم سب کو پتہ ہے 5 نمازیں فرض ہیں، یہ نالج ہے یا نہیں؟ لیکن پڑھ لیتے ہیں کیا؟ فجر میں جتنے نمازی اور جمعے میں نمازی، جمعے میں ہمت ہوتی ہے، فجر میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، اٹھا ہی نہیں جا رہا ہوتا. تو یہ حالانکہ اگر اس اللہ کو نہ مانتے تو جمعہ بھی نہ پڑھتے نا. پھر ہندو پڑھنے آتا ہے جمعے کی نماز؟ ہندو سے آپ بولو تو فجر کیوں نہیں پڑھتا، وہ کہتا میں تو عید بھی نہیں پڑھتا بھائی، میں اسلام کو مانتا ہی نہیں ہوں. ہم سے اگر یہ کوئی پوچھے کہ تو فجر کیوں نہیں پڑھتا، اگر وہ جواب میں کہ میں اسلام کو مانتا ہی نہیں، تو ہم کہیں گے پھر جمعہ کیوں پڑھنے آیا تو؟ اس لیے وہ مانتا ہے اسلام کو، تبھی تو جمعہ پڑھنے آ رہا ہے نا. لیکن جس اللہ نے بتایا جمعہ فرض ہے، اسی نے فجر کو بھی کیا قرار دیا؟ فرض. لیکن فجر میں مارکیٹ سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ. وجہ کیا ہے؟ جمعے کے لیے اتنی زیادہ ہمت نہیں چاہیے جتنی ہمت فجر کے لیے چاہیے. تو نالج کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کم ہمتی کا. تو میں اس پر پچھلے ہفتے بیان لے کے چلا تھا کہ کم ہمتی 2 وجہ سے ہوتی ہے. ہر مصیبت کے پیچھے کم ہمتی ہے، سستی ہے، پوستی پنا جسے کہتے ہیں. ڈاکٹروں سے سنا ہوا ہے جاگنگ کرنی چاہیے، نہیں کرتے. ابے چلا ہی نہیں جاتا یار، کون کرے گا، چھوڑو پڑے میں. سنا ہوا ہے حکیموں ڈاکٹروں سے بادام کھانے چاہیے. ابے کون چھیلے گا بیٹھ کے، برگر آ منگا، پیزا پھوڑ پھاڑ دے. ڈاکٹروں سے سنا ہوا ہے سگریٹ صحت کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ. ابے جب چھوڑو تو ایک ٹینشن ہوتی ہے یار، وہ پی لو یار بس. 20 چیزیں ہیں جن کی ہمارے پاس صحیح نالج ہے، مگر اس نالج پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ کم ہمتی کی وجہ سے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب ہمت جو پیدا ہوتی ہے نا، کم ہمتی جو ہوتی ہے، کم ہمتی کی بھی 2 وجوہات ہیں. ایک روحانی وجہ اور ایک مادی وجہ ہے. روحانی وجہ تو میں بتاؤں گا اس کا علاج کیا ہے. روحانی کا مطلب یہ کہ آپ صحیح ہیں، آپ کے باڈی کم ہمت نہیں ہے، باڈی ایک پاورفل ہے، طاقتور جسم ہے. ایک مثال دیتا ہوں، آپ کی نیند ہی پوری نہیں ہوئی، 2 دن سے جاگے ہوئے ہو، تو کسی بھی کام کی ہمت پیدا ہوگی آپ میں؟ کسی بھی کام کی ہمت نہیں ہوگی. اب یہ جسمانی وجہ ہے، روحانی وجہ ہے، جسمانی وجہ ہے. اس کا علاج کسی بزرگ کے بیان سننا نہیں ہے کہ آپ بزرگوں کے بیان سنیں تاکہ ہمت پیدا ہو، یا موٹیویشنل اسپیکر کو. اس کا علاج ہے سو جا، نیند پوری کر لے، دماغ فریش ہوگا، ورنہ اور مرے گا تو. تو مادی وجہ بھی ہے اور روحانی وجہ. اب مادی وجہ، جو گورے ہیں یا لبرل سیکولر لوگ ہیں، صحت بنانے میں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ ہمت ہوتی ہے. مذہب میں بالکل ڈھیلے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ان میں کچھ روحانی خرابی ہوتی ہے.